السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد اسلم کھوکر، آپ کی خدمت میں حاضر۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے، جو میرے اور تمام مسلمانوں کے آقا ہیں۔ دوستو، امید ہے آج جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو ہر بلا ہر آزمائش سے محفوظ رکھے اور تمام قسم کے شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ دوستو، آج ہم جو جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں اپنے ولاگ میں، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، انتہائی افسوسناک۔ ایک خاتون، بیوہ خاتون، حیدرآباد میں اپنی 14 سالہ بچی کے ساتھ رہ رہی تھی، اپنے گھر میں، اس کے شوہر کے گھر میں۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ اس کا شوہر تو نہیں ہے، اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کے سسر نے اپنے سالے کو اس کے خاندان کے ساتھ اپنے گھر رہنے کی اجازت دے دی۔ نتیجہ یہ کہ اس کے سالے نے اور اس کے اولاد نے، گھر والوں نے، اس گھر پر قبضہ کرنے کی پوری تیاری کر لی۔ سب سے بڑی رکاوٹ وہ بیوہ خاتون تھی جس کا نام تسلیم ہے اور اس کی 14 سالہ بیٹی کا نام دعا ہے۔ وہ گھر کو بیچنا چاہتا تھا اس کے سسر کا ساتھ۔ چنانچہ ان لوگوں نے پوری کوشش کی اس خاتون کو اس گھر سے بے دخل کرنے کی، مگر ایک خاتون جتنی اس کی ہمت تھی وہ مزاحمت کرتی رہی اور اپنے گھر کو ان کے ہاتھوں بکنے سے منع کرتی رہی۔ یہی ایک عورت جتنی مزاحمت کر سکتی اتنی اس نے کی ہوگی، لازمی سی بات ہے۔ اب یہ ہے، مسئلہ بھی ہے کہ اس خاتون کا، تسلیم کا گزر بسر کیسے ہوا تھا۔ تو ہمارے سماج میں ریاست کسی کا ذمہ نہیں لیتی کہ کون کیا کھا رہا ہے، کیسے کھا رہا ہے، اور کھا بھی رہا ہے کہ نہیں کھا رہا، یا اس کا گزارا کیسے ہو رہا ہے، گزارا نہیں ہو رہا، یا وہ گزارا کیسے کر رہا ہے۔ ریاست کو اس چیز سے مطلب ہی نہیں ہے، حالانکہ ریاست اپنے سماج کے تمام انسانوں کی ہر چیز کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ ریاست اپنے شہریوں کے پہننے کا، ان کے لباس کا، ان کی خوراک کا، ان کی رہائش کا ذمہ لیتی ہے۔ اگر اس مسئلے کو دیگر بیان کریں تو ریاست اپنے ہر شہری کو تعلیم دینے کی ذمہ دار ہوتی ہے، علاج کی سہولتیں دینے کی ذمہ دار ہوتی ہے، اور دیگر سماجی جو اس کا تحفظ ہے اس کو یقینی بناتی ہے۔ ریاست اس چیز کی بھی ذمہ دار ہوتی ہے کہ اپنے شہری کو بے روزگار نہ چھوڑے، بلکہ اس کے روزگار کی بھی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ ریاست کامیاب ریاست کہلاتی ہے۔ بصورت دیگر اگر وہ ریاست ایسا نہیں کرتی تو اس ریاست کو ہم کامیاب ریاست نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے سماج میں اس کے برعکس ہے،
ریاست کسی چیز کی ذمہ داری نہیں لیتی، اور ہر انسان کو جیسا کہ ہم نے عرض کیا اس کے حال پہ چھوڑا ہوا۔ چنانچہ اسی وجہ سے، ریاست کے اسی رویے کی وجہ سے اس بیوہ خاتون تسلیم کے گھر کو اس کے دور یا قریب کے رشتہ داروں نے بیچنے کی کوشش کی۔ وہ مزاحمت کرتی رہی اپنی بیٹی کے ساتھ، بھی ممکن ہے اس کی بیٹی نے مزاحمت کی ہو، لازمی سی بات ہے۔ نتیجہ یہ کہ اس کے سسر کے سالے کے بیٹے نے، جو اس کے گھر میں رہ رہے تھے، ایک خوفناک جان لیوا منصوبہ بنایا اور ان دونوں ماں بیٹیوں کو کمرے کا دروازہ بند کر کے کمرے کے آگے دیوار کھڑی کر دی، گویا دیوار میں چن دیا گیا ان دونوں ماں بیٹی کو، تسلیم ماں اور دعا بیٹی کو۔ یہ 12 سے 14 گھنٹے اسے کمرہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ بند تھا ہر طرح سے، اس میں بند رہی، محبوس رہی۔ اب یہ بھی ایک معجزہ یا معجزہ ہی کہیں گے کہ جب 44-45 درجے حیدرآباد کا ٹمپریچر ہے، 45، 46 یا 44، ان حالات میں ان ماں بیٹیوں کا زندہ بچ جانا ہی ایک معجزہ ہے۔ چنانچہ ان کو نہ پا کر پڑوسیوں نے شک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے پولیس کو خبر دی کہ یہ ماں بیٹیاں نظر نہیں آ رہی، اور ہمیں یہ اندیشہ ہو رہا ہے کہ ان کے رشتہ داروں نے، جو کہ ان سے اکثر لڑائی جھگڑے کرتے تھے، ان کو کوئی نقصان پہنچا دیا ہے۔ یہ شکر ہے پولیس نے بر وقت کارروائی کی تو پتہ چلا کہ دونوں ماں بیٹیاں ایک قبر نما گھر میں کمرے میں محبوس ہیں۔ چنانچہ دروازے کے آگے کی دیوار توڑی گئی، بامشکل ان ماں بیٹیوں کو وہاں سے نکالا گیا۔ دونوں کی حالت انتہائی مفلوج تھی، انتہائی خراب تھی۔ شکر یہ ہوا ان کی جان بچ گئی۔ یہ اس کا کریڈٹ ہم پولیس کو بھی دیں گے، محلے والوں کو بھی دیں گے، ان 2 خواتین کی جان بچ جانے کا۔ لیکن ایک سوال ہم اپنے حکمرانوں سے ضرور کریں گے، جو جانوروں کو نقصان پہنچانے پر اتنے تڑپ جاتے ہیں کہ پورے کا پورا میڈیا والوں کو لے کر اس جانور کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اس کی نئی ٹانگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، بھلے وہ بیرون ملک سے آئے۔ افسوس ایسے حکمرانوں کو یہ انسان نظر نہیں آتے۔ یہ انسان کب نظر آئیں گے ان کو؟ ہم یہی کہیں گے، یہ انسان ہے، کاش پھر اگر آپ کی ہمدردی حاصل کرنی ہے تو یہ جانور ہوتے، تاکہ کم سے کم آپ ان کا احساس تو کرتے۔ دوستو، کچھ بھی نہیں ہونا، میرے جیسا بوڑھا بتا تو یہ وہ آدمی، حالانکہ جو سہیل ہے جس نے دیوار میں چنا تھا، گرفتار بھی آج صبح ہو گیا ہے، مگر اس کیس کا فیصلہ کب ہوگا؟ شاید میرے جیسا بوڑھا آدمی تو یہ انتظار کرتے کرتے ہی اللہ کے پاس پہنچ جائے گا، اور جو نوجوان ہیں وہ بھی اس کا انجام نہیں دیکھ پائیں گے اس کیس کا، کیونکہ
हर केस का, इस किस्म के केस का या हर किस्म के जराइम की जो सज़ा है, अगर उसके ज़िम्मेदार गिरफ़्तार हो जाएं तो सज़ा में कई कई साल लगते हैं। ये हमारी अदलिया पर भी एक सवालिया निशान है कि अदालतों से जल्द फैसला ना आना गोया इंसाफ का कत्ल है। बहरहाल आप भी इंतज़ार करें, मैं भी इंतज़ार करता हूँ, देखते हैं इस केस का फ़ैसला क्या आएगा और कब आएगा। एक बात हम दूसरी बात एक और करना चाहते हैं, एक और वाक़या पेश आया। ये वाक़या पंजाब के मशहूर शहर हाफिज़ाबाद में पेश आया। वही हाफिज़ाबाद जो अपनी चावल की फसल के बहस दुनिया भर में मशहूर है। वहाँ 3 पुलिस वालों ने, पुलिस एहलकारों ने एक खातून पर इतना तशद्दुद किया कि वो खातून जान की बाजी हार गई। ये किसने इनको भर्ती किया था? ये लोगों की हिफाजत के लिए भर्ती किया था, जो लोगों को मारने का लाइसेंस देकर इनको भर्ती किया गया था। सोचना होगा, लम्हा फिक्रिया है। उनको फ़िलहाल क्या सज़ा हुई? उनको मुअत्तल कर दिया गया। मज़ीद क्या हुआ कि वो तीनों फरार हो चुके हैं। फरार ना भी हों तो हमारे समाज में ये मुमकिन ही नहीं कि आप किसी पुलिस वाले को सज़ा दे सकें। आज तक का रिकॉर्ड यही है कि पुलिस वाले बड़ी से बड़ी वारदात, बड़े से बड़े जुर्म के बाद सज़ा से बच जाते हैं। ऐसा ही इस केस में भी होगा। वो खातून अगर कोई बाअसर होगी, बाअसर ख़ानदान की होगी, जो कि नामुमकिन है। बाअसर ख़वातीन के साथ ऐसा नहीं किया जाता। बाअसर ख़वातीन के साथ ऐसा नहीं हो सकता। लाजमी बात है वो कोई गरीब ख़ानदान से तल्लुक़ रखती थी, इसीलिए उस पर ये जुल्म व तशद्दुद हुआ और उसकी जान ले ली गई। इस केस का फ़ैसला मेरे ख्याल में कभी होगा ही नहीं, कभी भी। इन हथियारे पुलिस वालों को सज़ा नहीं मिलेगी। हम गारंटी से कहते हैं, पूरी ज़िम्मेदारी से कहते हैं और अपनी पूरी उम्र के तजर्बे के बहस कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, ये क्यों हो रहा है? पुलिस वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं? सब पुलिस वालों को मैं नहीं कह रहा, मगर जो करते हैं ऐसा तो क्यों करते हैं? इसलिए कि उन पुलिस वालों को या उन जैसे लोगों के पीछे ऐसे लोग, बाअसर तरीन लोग मौजूद हैं, जो पुलिस वालों को अपना बहादुर बच्चा कहते हैं, अपना बहादुर बच्चा करार देते हैं और फिर हुकूमत के आला ईवानों में बैठे हो अगर ये लोग बात करें तो किसकी मजाल है किसी पुलिस वाले को कोई सज़ा दे, सज़ा मिल सके। चुनाचे इस केस की, जैसे कि हमने हाफिज़ाबाद के पुलिस वालों का जिक्र किया है, लिख लें, आज की डेट लिख लें, आज की तारीख लिख लें, उस खातून के कातिल पुलिस वालों को सज़ा नहीं मिलेगी। पूरे ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, क्योंकि ऐसी कोई मिसाल ही नहीं है कि कभी किसी पुलिस वाले को सज़ा मिली हो पाकिस्तान की तारीख की। दोस्तों, उम्मीद है आज की व्लॉग आपको पसंद आई होगी। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना, अपने प्यारों का, अपने आसपास के लोगों का ख्याल कीजिए। बशर्ते ज़िंदगी, बशर्ते सेहत। फिर मिलेंगे किसी नई व्लॉग के साथ। उस वक्त तक अपने मोहम्मद असलम खोकर को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।